طاہر نے کہا، ہر ایک کو کشتی لڑنے کی دعوت نہیں دیا کرتے۔ 5 دن کے بعد ایک شام نماز مغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبدالمالک طاہر کے مکان پر پہنچے۔ طاہر ایک کمرے میں بیٹھا ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ عبدالعزیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، میرا خیال تھا کہ آپ سفر کا سامان درست کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے اٹھ کر ان کے ساتھ مسافر کرنے کے بعد کہا، سفر کی تیاری تو میں کل سے کر رہا ہوں، لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا حکم سنا دیا کہ پرسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، مجھے روزوں کے ساتھ سفر میں تکلیف ہوگی، اس لیے عید سے اگلے دن مجھے یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، تعجب ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدر احساس رکھتے ہیں، کیا آپ چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کر لیا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، وہ خط وزیر اعظم کے پاس ہے، میں اس کا مضمون پڑھ چکا ہوں اور اس پر خلیفہ کا مہر دیکھ چکا ہوں۔ وزیر اعظم نے عماد الملک کو بھی وہ خط دکھا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ رخصت کے دن مجھے وہ خط مل جائے گا۔ عبدالمالک نے کہا، لیکن آپ کے سفر کے التوا کے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نے نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں؟ طاہر نے کہا، میں نے تو بہت زور دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تپتی ہوئی ہواؤں میں روزے رکھنے کا عادی ہو، اسے شمال مشرق کے پہاڑوں کی سرد ہوا میں سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت ایسی ہے کہ مجھے معمولی تکالیف کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا، عید کے دن خلیفہ چوگان اور نیزہ بازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں بھی اس میں ضرور حصہ لوں۔ عبدالمالک نے کہا، یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز، تم بتاؤ، جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمال مشرقی سرحد پر نقل و حرکت کر رہی ہے اور خلیفہ اسے متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو طاہر کو 1 ماہ اور یہاں روکنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحتیں سمجھنا آسان نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آخر تک وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے اور اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے لیے 1 ماہ یا 1 برس سوچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں، مجھے ایک بات کا خدشہ ہے، طاہر تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ 3-4 نوکر لے جا سکتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا یا وزیر اعظم اپنی پسند کے آدمی بھیجیں گے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیام نہ سنا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آدمی کی بات پر اعتبار کرے گا۔ اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کو مطلع کر دے گا کہ میرے سوا کسی اور کو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے، میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبدالمالک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا لباس اور جوتے تک تبدیل کر دیے جائیں۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی سرحد عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہو اور جب صبح کے وقت بیدار ہو تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے خط سمیت غائب ہو چکے ہو، آپ انہیں تلاش کرتے رہے اور وہ قراقرم پہنچ چکے ہو۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، بلاخر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کم از کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ وہ میرے بغیر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قراقرم کی آب و ہوا بغداد سے زیادہ پسند آ جائے، اس لیے کم از کم زید کو ضرور ساتھ لیتے جائیں۔ طاہر نے جواب دیا، زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرانا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے، یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آدمی کیوں نہ جائے، وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کی بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کی ہوس کسی آدمی کو غدار بنا سکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوس اسے راہ راست پر بھی لا سکتی ہے۔ عبدالمالک نے کہا، میں موجودہ وزیر خارجہ محلب بن داؤد کو ایک خطرناک آدمی سمجھتی ہوں۔ 2 سال پہلے وہ بغداد میں بالکل اجنبی تھا، لیکن چند ماہ پہلے یہ حالت ہے کہ
دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کے روپوش ہونے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مخلف بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد المالک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور خلیفہ اور شہزادہ منصر کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا ہے۔ صفیہ الصبح گہری نیند سے بیدار ہوئی، کمرے کی دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ کر اس نے معمول سی صورت بنا کر پھر آنکھیں بند کر لیے۔ آج پھر وہ ایک سہانا سپنا دیکھ چکی تھی۔ آج پھر اس نے دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی، جہاں آزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے کسی کے سامنے التجا کی تھی، اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں یہ کہا تھا، صفیہ نادان نہ بنو، ہماری زندگی کے راستے مختلف ہیں۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے بدو، تم بہت ضدی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور حسب معمول آج بھی اس کی دعا کا آخری فقرہ یہ تھا، میرے اللہ، اسے ہر آفت سے بچانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد صفیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دریچہ کھول کر بائیں باغ کی طرف جھانکنے لگی۔ پھر میٹھے اور ہلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسرے دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز جو موسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیادہ شیریں تھی، آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت دیکھ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم تم؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ تم خاموش ہو گئی، تمہاری آواز؟ صفیہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں۔ تشریف لے جاؤ ورنہ سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ اور تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہ تھے کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر ناز آتا ہو، تم جانتی ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ میں صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا، قاسم جو ابھی تک تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے۔ قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی عادت بری بھی ہو تو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدانہ نظروں سے دیکھنے کی عادت ترک کر دو، ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ صفیہ نے تنگ کر جواب دیا، قاسم جاؤ، میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی۔ قاسم نے خفیف سا ہو کر کہا، اس قدر سرد مہری ٹھیک نہیں، مجھ میں ہزار حامیہ ہو لیکن میں تمہارا ہوں، میں تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے۔ صفیہ نے کہا، ہاں ہاں، رک کیوں گئے؟ کہو، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفانوں سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے ہوئے کہا، صفیہ میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں، تمہارے جذبات وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تم اگر یہاں ٹھہرنے پر مصر ہو تو میں جاتی ہوں، لیکن میرا پیچھا کیا تو میں سیدھی چچا کے پاس جاؤں گی۔ صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محل کے باغ سے چند پھول توڑنے کے بعد صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچی۔ شاخوں سے شبنم کے قطرے گر رہے تھے، لیکن صفیہ کو ان کا احساس تک نہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، باغ کا یہ گوشہ اس کا توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے پتے، پھول اور پھل اسے دوسرے درختوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر یہاں آئی تھی۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چن چن کر آ رہی تھی۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا،
طاہر تمہیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔